افضال کنو کے والد کا نام پرویز احمد خان تھا، جن کا مصری شاہ لاہور کے علاقے میں سکریپ کا کاروبار تھا اور ساتھ رینٹے کار اور موٹر سائیکلوں کا بھی بزنس تھا۔ پرویز احمد خان اپنے علاقے میں سن 2001 میں جنرل کونسلر بھی منتخب ہوئے تھے۔ افضال عرف کنو کے دادا کا تعلق ایبٹ آباد سے تھا، وہ وہاں سے ہجرت کر کے لاہور شفٹ ہوئے تھے۔ افضال کنو 5 بھائی تھے جو کہ حافظ لال، بلال حسین، محمد افضال، فیضان اور محمد زبیر تھے۔ یوسف عرف پستول خان جو کہ ارشد امین چودھری کا مقدمے وار تھا، وہ افضال عرف کنو کا محلے دار تھا۔ ان کا لاہور کے علاقے ہار روڈ میں موبائلز کا کاروبار تھا، یہ چائنا سے مال منگواتے تھے۔ سن 2006 میں یوسف عرف پستول خان کے بھائی اسماعیل سے افضال کے بھائی بلال نے ایک موبائل خریدا جو کہ خراب نکلا۔ بلال نے اسماعیل سے موبائل ٹھیک کروا کر دینے کا کہا۔ موبائل فون ٹھیک نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے دونوں میں تلخ کلامی ہو گئی اور بات بڑھ گئی۔ پستول خان گروپ نے افضال کے والد کے رینٹے کار کے دفتر پر فائرنگ کر دی، جس کی وجہ سے گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو گولیاں لگیں، جن کو کافی نقصان پہنچا۔ اس واقعے کا پرچہ پستول خان گروپ کے 7 افراد پر تھانہ مشری شاہ لاہور میں درج ہوا اور 780A بھی لگی۔ افضال کنو کے نانا چودھری غلام رسول جو کہ اس وقت CIA کوتوالی میں انسپیکٹر تھے، ان کو معززین علاقہ نے صلح کی درخواست کی، جنہوں نے ان کا مان رکھتے ہوئے پستول خان گروپ سے افضال کنو کے بڑے بھائی حافظ لال اور بلال کی صلح کرا دی۔ سن 2010 میں افضال کنو نے ایک سالگرہ کی تقریب کا اہتمام کیا، جس میں پستول خان کا بھانجا احمد فرنگی بھی موجود تھا، جو کہ افضال کنو کے بھائی بلال کا بچپن کا دوست اور کلاس فیلو بھی تھا۔ اسی سالگرہ کی پارٹی میں افضال کنو کا پرانا یار رانا شان جو کہ آپس میں بھائیوں کی طرح تھے موجود تھا۔ اسی دوران احمد فرنگی اور رانا شان کی آپس میں تکرار ہوئی، جس کو افضال کنو نے اس ٹائم پر بڑھنے نہیں دیا اور احمد فرنگی کو گھر بھیج دیا۔ اس بات پر رانا شان اور افضال کنو کی لڑائی ہو گئی کہ تم نے کیوں احمد فرنگی کو گھر جانے دیا ہے۔ اسی بات پر رانا شان نے پستول نکال لیا، لیکن وہاں پر موجود مزید دوستوں نے معاملے کی نزاکت سمجھتے ہوئے دونوں کا بیچ بچاؤ کرا دیا، لیکن دونوں دوست اب ایک دوسرے سے ناراض ہو چکے تھے۔ اگلے ہی دن احمد فرنگی نے رانا شان کے گھر پر فائرنگ کر دی۔ رانا شان، افضال کنو اور ان کا ایک دوست بلال کلچا جو کہ سب کا مشترکہ دوست تھا اور پستول خان گروپ کے گھر کے سامنے رہتا تھا، اس کے پاس آئے اور وقوعے کی اطلاع دی کہ کل رات بھی تم لوگوں نے احمد فرنگی کا ساتھ دیا تھا اور اب اس نے میرے گھر پر فائرنگ کر دی ہے۔ جس کے بعد افضال کنو اپنے دوستوں کے ساتھ یوسف عرف پستول خان کے گھر گئے جو کہ احمد فرنگی کا ماموں تھا۔ جیسے ہی احمد فرنگی نے دیکھا کہ افضال کنو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کی طرف آ رہا ہے، اس نے ان پر فائرنگ کر دی۔ یوسف عرف پستول خان کے بھائی اسماعیل وغیرہ سمجھے کہ افضال کنو نے ان کے گھر پر فائرنگ کر دی ہے۔ افضال کنو اور بلال کلچا نے فائرنگ کے جواب میں ان پر بھی فائرنگ کر دی جو کہ چھت پر موجود تھے، اور افضال کنو وغیرہ سڑک پر سے ان پر جوابی فائرنگ کرتے رہے۔ اس خوفناک فائرنگ کا سلسلہ تقریباً 4 گھنٹے جاری رہا اور اس وقت تھانہ مصری شاہ کے SHO مقصود گجر واقعے کی اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچ گئے، لیکن فائرنگ اس قدر شدید اور لگاتار ہو رہی تھی کہ پولیس وہاں تک نہ پہنچ سکی اور فائرنگ رکنے کا انتظار کرتی رہی۔ اس فائرنگ میں افضال کنو اور بلال کلچا زخمی ہوئے۔ پستول خان گروپ نے یہ عہد کر لیا کہ افضال کنو یا اس کا بھائی یا دوست کوئی بھی جس میں رانا شان اور بلال کلچا قابل ذکر ہے، ان کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ پھر یوسف عرف پستول خان ہانگ کانگ چلا گیا۔ اس وقوعے کا پرچہ دونوں گروپوں پر درج ہوا، جنہوں نے بعد میں ضمانتیں کرا لیں۔ اس واقعے کے بعد احمد فرنگی نے افضال کنو کو فون کیا، جس پر افضال کنو نے احمد فرنگی کو برا بھلا کہا کہ تم نے کیوں رانا شان کے گھر پر فائرنگ کی تھی، جبکہ تمہاری وجہ سے میں رانا شان سے لڑا تھا، اور پھر اس نے قتل کی دھمکی بھی دی۔ پھر ایک دن